فدعا ربہ، تو دعا کی، پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو پکارا، رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ میں تو مغلوب ہو چکا، پس تو مدد فرما. یہ انتصر، انتصار، میرا بدلہ تو لے. اس قوم نے انکار کی اور کبر کی حد کر دی، اور جو مدت میں نے صرف کی ان کو سمجھانے کے لیے وہ تھوڑی نہیں ہے. 950 سال کوئی قدر نہ کی انہوں نے. میرا بدلہ تو لے. نبی اپنی قوم کی بربادی کی بد دعا نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ وحی نہ بھیجے. اللہ تعالیٰ بتا دے، جیسے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی قوم سے جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تب بد دعا کی کہ تو میرا بدلہ لے لے، میری مدد فرما دے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو کھول دیا ہم نے آسمان کے دروازے ایک ایسے پانی کے ساتھ، منہمر بڑی شدت کے ساتھ برسنے والا. آسمان کے دروازے کھول دیے اور پانی بڑی شدت کے ساتھ برسنے والا ہم نے نازل کر دیا. اوپر سے آسمان کا پانی، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشموں کی صورت میں. پوری زمین ایک چشمہ بن کر پانی اگلنے لگ گئی. آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین چشمہ بن کے زمین کا پانی نکال رہی. اس طرح دو پانی، فالتقى الماء، یہ پانی آپس میں مل گئے، آسمان کا اور زمین کا. علی امر قد قدر، ایک ایسے معاملے پر قد قدر جو تقدیر میں لکھا جا چکا تھا. یہ قد قدر کا معنی صحیح اندازہ کیا جا چکا تھا. آسمان کا پانی، زمین کا پانی ایک صحیح اندازے کے ساتھ نکالا گیا، ان کو ملایا گیا، جو اس پوری قوم کی بربادی کا پیغام ثابت ہو. تو قد قدر تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکا تھا. چنانچہ یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے اور جمع ہو گئے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کو علی ذات الواح، ایک کشتی پر جو تختوں والی تھی، وہ دسر، اور میخوں والی. تختے بنائے گئے اور میخوں سے تختوں کو جوڑا گیا، ان کیلوں سے وہ تختوں میں ٹھوک کر ان کو ملایا گیا، جوڑا گیا. اس طرح کشتی تیار ہوئی، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے اس کشتی پہ سوار کرا دی. تجری بأعیننا، وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے نیچے، ہماری حفاظت و نگرانی میں. ذات کریمہ سے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا اس بات، اس کی صفت کے طور پر. اور حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں. ہمارا اس پر ایمان ہے. آنکھیں کیسی ہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی ہر صفت کمال کی، کوئی نقص اور کمی نہیں. ہے کہ وہ کشتی ہماری آنکھوں کے نیچے چل رہی تھی. تصور کریں یہ چلنا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی توفیق سے. ورنہ جو آسمان کا پانی اور زمین کا پانی مل گیا آپس میں، کتنا پانی ہوگا، کتنی سطح بلند ہوگی. اور اس بے تحاشا پانی میں کشتی کا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے.
جزاء لمن کان کفر، یہ جزا ہے اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا یا جس کی ناشکری کی گئی. کفر سے یا کفران سے انکار کیا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا، ہم نے اپنے نبی کا بدلہ لے لیا. یہ ناشکری، اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبی ان کے درمیان 950 سال رہا، تو بے قدری کی انتہا، اتنی طویل عمر گزاری ان کو دعوت دیتے دیتے ایک نفیس دین کی طرف، نفیس توحید کے عقیدے کی طرف، اور اس قوم نے نہیں مانا، نبی کی ناشکری کی. تو یہ بدلہ لینے کے لیے لمن کان کفر، اس شخصیت کا جس کا انکار کیا گیا، یہ نوح علیہ السلام، یہ اس شخصیت کا جس کی ناشکری کی گئی، مراد نوح علیہ السلام. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے چھوڑا اس کو، ترکناہا، یہ تو اس قصے کو، یہ اس کشتی کو، سفینہ نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ نشانی ہے نہیں، یہ قوم غرق ہو رہی، جہاں بھی کوئی تھا پانی وہاں پہنچ رہا تھا، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر تھا پانی وہاں پہنچ رہا تھا، اور صرف یہ کشتی ایک محفوظ تھی، نوح علیہ السلام اور ایمان والے بندے اس میں سوار تھے، اور اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کی حفاظت کی. حالانکہ اتنا خطرناک پانی تھا، آسمان کا پانی زمین کا پانی آپس میں مل چکے تھے، کتنی بلند سطح ہوگی اس پانی کی اور کتنا خوفناک منظر ہوگا.